شیخ صاحب السلام علیکم. السلام علیکم شیخ صاحب. جی کیا حال چال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ جی ہم آپ کے سلام کا جواب نہیں دے سکتے, آپ آگے بات کریں. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. سلام کا جواب نہیں دینا چاہ رہے, چلے ٹھیک ہے بھائی. وقولوا للناس حسنا, قرآن فرماتا ہے لوگوں سے اچھی طرح بات کرو. للناس سے, چاہے وہ کافر بھی ہیں, ان سے اچھی طرح بات کرو. اب بولے بھائی کس لیے ادھر آئے ہو؟ سلام کا جواب تو نہیں دے رہے ہیں, اس لیے تشریف لائیں. جی حسن اللہ یاری صاحب, چشمہ آپ لگا اپنے کے بیانات میں اکثر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی کسی ایک آیت میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں, ان کی شان میں کوئی آیت بھی نازل نہیں ہوئی. ہم نے نہیں کہا بھائی کہ ان کے متعلق کوئی آیت نازل نہیں ہوئی. ان کی مذمت میں بہت سارے آیات ہیں قرآن مجید میں. آپ نے اپنے ایک بیان میں یہ قرآن کہا مجید میں کہ جناب جتنے مذمت کے آیات ہیں, مذمت کے آیات ہیں ان کے لیے, چاہے وہ بظاہر یہود و نصارا کے لیے, حقیقت میں وہی مراد ہے. ٹھیک ہے نا. اور آپ کے کتب اب میں میرا آپ سے کچھ سوالات ہیں. کیا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے نزدیک جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کیا ہو گیا بھائی؟ مولوی حضرات ان کا جو ہیلپ کر رہے ہیں کہ کیمرے کے ساتھ نہ کھیلو. جی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک مسلمان تھے یا نہیں تھے؟ وہ اسی طرح مسلمان تھے سے حوالہ دیں آپ. جیسے ابی ابن عبداللہ ابن ابی ابن سلول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک مسلمان تھے. اسی طرح بیان کریں. ابو بکر بھی, اس کی دلائل بہت زیادہ. ایک دلیل میں, اچھا میری بات نہیں کرنا, ٹھیک ہے نا, میں اس کی دلیل آپ کو دے دیتا ہوں. آپ کی اپنی کتب سے مجھے کتاب نکالنے دو. اور اللہ کا بھلا کرے, جو بقیہ بھی علماء دیکھ رہے ہیں وہ بھی اسی دلائل کو دیکھ لیں, اور اسی دلائل کی روح سے. سب سے پہلے بات یہ ہے کہ آپ کے علماء نے خود اذعان کیا ہے, اعتراف کیا ہے کہ ابو بکر کی خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کبھی خلیفہ نہیں بنایا ہے. اور آپ کے اپنی کتب میں بری پڑی ہے کہ ابو بکر, عمر نے خود کہا کہ ابو بکر کا بیعت فلتا ہے. آپ کی کتابوں میں بری پڑی ہے کہ جب وہ ثقیفہ بنی ساعدہ میں آیا تھا تو انصار کہہ رہے تھے کہ ہم خلیفہ بنیں گے. اس نے کہا کہ نہیں, آپ خلیفہ نہ بنیں کیونکہ ہم قریش میں سے ہیں, آپ کو عرب جو ہے غیر قریش کو نہیں مانیں گے. پھر اس نے وہی پہ کہا تھا کہ کوئی ابو عبیدہ جراح سے بیعت کرے یا عمر سے بیعت کرے. اور پھر آپ کے اعلیٰ ملاحظہ فرمائیے کتاب غایۃ المرام فی علم الکلام تالیف السیف العامدی, یہاں پر واما معتقد, صفحہ نمبر 276, معتقد اہل الحق من اہل السنہ واصحاب الحدیث. اہل حق جو اصحاب اہل سنت ہیں, اصحاب حدیث ہیں, یعنی اشاعرہ, ماتریدیہ اور محدثین. فهو ان التعیین غیر ثابت بالنص, کسی کی تعیین نص کے ساتھ نہیں ہوئی ہے. تو جب آپ کا عقیدہ ہے کہ ابو بکر کی خلافت نص کے ساتھ نہیں ہے, ہمیں معلوم ہے کہ ابو بکر نے اپنے آپ کو خلیفہ کہلوایا, صحابہ نے اس کو خلیفہ کہہ کر اس کے ساتھ بیعت کی, ٹھیک ہے نا. پھر اس نے بعد میں عمر کو بھی اپنے بعد کے لیے خلیفہ بنایا, اس نے مسلمین کے امامت کا عہدہ سنبھال لیا. جب اس کے خلافت پہ کوئی نص ہی نہیں ہے تو اسی کو تو کہتے ہیں بدعت. اور بدعتی مسلمان نہیں ہوتا. میں اس کے دلائل آپ کی کتابوں سے ذکر کروں گا. مجھے 1 منٹ دے دو تاکہ میں اس کے دلائل بھی آپ کی کتب ہی سے ذکر کروں. دیکھیں یہ کتاب ہے بخاری شعب دار احیاء تراث العربی, ملاحظہ فرمائیں یہاں پر صفحہ نمبر 818 میں یہ روایت ملاحظہ فرمائیں. حدیث نمبر ہے 4625. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حدیث میں کہ انه یجاء برجال من امتی فیؤخذ بهم ذات الشمال, روز قیامت میرے امت کے کچھ لوگ لائے جائیں گے حوض کوثر پر اور ان کو ذات الشمال جہنم کی طرف لے کے جایا جائے گا. فاقول یا رب اصحابی, میں کہوں گا یا رب یہ میرے صحابہ ہیں. تو کہا جائے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک, اللہ کی جانب سے ندا آئے گا کہ آپ کو پتہ نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا بدعتیں داخل کی ہیں. اللہ کہے گا ان هؤلاء لم يزالوا مرتدین على اعقابهم منذ فارقتهم, یہ لوگ مرتد ہیں, آپ کے یہ صحابہ مرتد ہیں آپ کی وفات کی وجہ سے. تو صحابہ مرتد ہیں آپ کی وفات کے وجہ سے نہیں, آپ کی وفات کے بعد. وجہ کیا ہے؟ وجہ بدعت فی الدین ہے, بدعت فی الدین. اور سب سے بڑا بدعت کیا ہے؟ خود یہ خود کہتا ہے ابو بکر کی خلافت کی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے, کوئی اس کا نص نہیں ہے. جب نص نہیں ہے تو اس کو کس نے امام بنایا؟ اللہ تو نہیں بنایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بنایا. بدعت اسی کو کہتے ہیں. اور پیغمبر نے خود آپ کی کتابوں میں بری پڑی ہیں کہ صحابہ کو جہنم لے کے جایا جائے گا. میں تو کہوں گا کہ یہ میرے صحابہ ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آپ کو پتہ نہیں انہوں نے دین میں بدعتیں داخل کی ہیں اور یہ مرتد ہیں. تو پتہ چلا جن صحابہ نے دین میں بدعت داخل کی وہ مرتد ہیں. اور سب بڑا صحابہ میں سب سے بڑا بدعت کیا ہے؟ ابو بکر کی خلافت ہے. جب تمہارا اجماع ہے کہ اس کی خلافت پہ نص نہیں. اب جواب دے دو بھائی. حسن اللہ یاری صاحب, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے آپ کی بات کو تسلی سے سنا ہے. آپ نے میری بات کو ٹوکنا نہیں اور کاٹنا نہیں ہے, اور جتنا ٹائم آپ نے لیا ہے اسی طرح میں بھی اپنا ٹائم دوں گا آپ کو, اور آپ دلائل کو تسلی سے سننا ہے, درمیان میں کال نہیں کاٹنی. آپ کہہ رہے ہیں, آپ نے بخاری شریف کا حوالہ دیا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام معاذ اللہ مرتد ہیں, جبکہ آپ نے بخاری کی جو حدیث پاک بیان کی آپ نے تو اس کی سند ہی بیان نہیں کی.
کہ اس کی سند کیا ہے، جبکہ بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر میں کتنے منٹ لینا چاہتے ہیں تاکہ میں ٹائمر لگا دوں؟ او بھائی کیا نام ہے آپ کا؟ یہ میرے پاس بخاری شریف ہے، اس نام کی کیا آپ کا؟ حدیث نمبر ہے او میاں نام کیا آپ کا؟ نام تو بتائیں اپنا پہلے، مولوی صاحب نام کیا آپ کا؟ جی حدیث نمبر 3000 اور نام کیا ہے آپ کا؟ نام کیا ہے آپ کا؟ بخاری کی حدیث پاک ہے۔ نام کیا ہے آپ کا؟ میرا نام عبید الرسول۔ عبید الرسول۔ اچھا عبید الرسول صاحب کتنا ٹائم لینا چاہتے ہیں آپ تاکہ میں ٹائمر لگا دوں؟ میں نے 6-7 منٹ لیے تھے، زیادہ تو نہیں لیا تھا نا میں نے، آپ بھی 7 آپ منٹ لے لو، ٹائمر لگا لیں، 10 7 منٹ لے لو، ٹائمر لگا لیں۔ میں نے 7 منٹ نہیں لیے تھے، تم 7 منٹ لے لو، چلو بسم اللہ لگا دی، شروع کرو، شروع کرو عبید صاحب۔ ٹھیک ہے عبید میں 7 منٹ لیتا ہوں۔ آپ نے بخاری شریف کی حدیث پاک بیان کی، جبکہ اس کی آپ نے سند بیان نہیں کی۔ اب بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 3655 پہ ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلی اللہ علیہ وسلم فنخير ابا بکر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ یحییٰ بن سعید از نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کے درمیان جب کسی کو فضیلت دیتے تھے تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلت دیتے تھے۔ اب یہ حدیث بخاری شریف کے اندر ہے، حدیث نمبر 3655 ہے۔ اس کے علاوہ آپ کہتے ہیں کہ قرآن میں کسی جگہ بھی صحابہ کرام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ میرے استدلال کا جواب دینا، میرے استدلال کا جواب دینا، میرے استدلال کا جواب دینا، جی فضول آپ باتیں نے نہیں۔ جو استدلال کیا میں آپ کو جواب دیتا ہوں۔ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ کہ وہ سر شریف لائے نے 21 اپنے مفسرین نے اس آیت کریمہ کے تحت لکھا ہے کہ تفسیر مجمع البیان کی جلد نمبر 8 پہ ہے کہ جو صدق لے کر آئے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدق کی تصدیق کی ہے وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اسی طرح آپ تفسیر کا بہت ذکر کرتے ہیں، جہاں تفسیر میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ فالذی جاء بالصدق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو صدق لے کر آئے وہ حضرت صلاۃ والسلام ہے، والذی صدق بہ ہوا ابو بکر اور جس نے اس صدق کی تصدیق کی وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہذا القول مروی عن علی بن ابی طالب علیہ السلام اور یہ قول جناب علی طالب علیہ السلام سے مروی ہے۔ حضرت علی المرتضی مان رہے ہیں، حضرت علی المرتضی اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو خود بیان کر رہے ہیں۔ یہ تفسیر الجامع الاحکام القرآن تفسیر قرطبی اس کی جلد نمبر 15 کے اندر موجود ہے۔ اسی آیہ کریمہ کے تحت والذی جاء بالصدق کہ جو صدق لے کر آئے وہ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور جس نے صدق کی تصدیق کی وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حسن اللہ یاری صاحب میں آپ کو یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ معاذ اللہ اسی طرح مسلمان تھے جیسے عبداللہ بن ابی مسلمان تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت میں نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی؟ نہیں آپ پڑھی۔ نے اس بات کا جواب ہماری مستند اور معروف کتابوں سے دینا ہے، کیونکہ آپ کی کتابیں ہمارے نزدیک معتبر نہیں، اور پھر ہم آپ کو اپنی کتابوں سے آپ کی اپنی کتابوں سے دکھائیں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے پہلے خلیفہ اور جو خلیفہ بلا فصل ہیں وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ختم ہے آپ کی باتیں، آپ ساکت ہو جی گئے؟ کریں بات آپ۔ اچھی بات ہے، اب میری اب میری بات ہے۔ دیکھیں میرے محترم ناظرین، ہمارا استدلال کیا تھا؟ ابو بکر کی خلافت پہ نص نہیں ہے، ان لوگوں کا اجماع ہے، یہ ایک مقدمہ۔ دوسرا مقدمہ کہ اگر کوئی چیز اس پہ نص نہیں ہے اس کو شریعت میں داخل کیا جاتا ہے تو وہ اس کو کہتے ہیں بدعت۔ تیسرا ہمارا مقدمہ کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ ان کے صحابہ جہنمی ہوں گے، قیامت کے دن کو جہنم لے کے جایا جائے گا۔ پیغمبر کہیں گے کہ یہ تو میرے صحابہ ہیں، اللہ کہے گا کہ انہوں نے دین میں آپ کے بعد دین میں بدعت داخل کی ہے، انہم لن یزالوا مرتدین علی اعقابہم منذ فارقتہم، جو ہی آپ کی وفات ہو گئی ہے یہ لوگ دین سے پھر گئے ہیں، مرتد ہو گئے۔ تو پتہ چلا کہ یہ صحابہ جن کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ یہ جہنم لے کے جائے جائیں گے، یہ مرتد ہیں۔ ان کا وجہ ارتداد کیا ہے؟ ان کا وجہ ارتداد بدعت فی الدین ہے۔ سب سے بڑا بدعت صحابہ کا کیا ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر کی خلافت ہے۔ ان کو چاہیے تھا کہ ابو بکر کی خلافت ثابت کرتے نا، میں نے تو ان کی اپنی کتابوں سے دکھا دیا، میں نے خود بخاری کا حوالہ دیا کہ عمر نے خود کہا کہ ابو بکر کا بیعت فلتا ہے، اس کی خلافت بدعت ہے، جس کو تم خلیفہ اول سمجھتے ہو نا، اس کی خلافت ہی اس کی عدم اسلام کی دلیل ہے۔ پیغمبر نے جب خبر دی ہے کہ میرے صحابہ مرتد ہوں گے، وجہ ارتداد بدعت ہوگا، سب سے بڑا بدعت کیا ہے؟ ابو بکر کی خلافت ہے، ٹھیک ہے نا۔
تو پتہ یہ چلا کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں. انہوں نے جو دلائل لے کے آئے ہیں، ایک بخاری کی حدیث نمبر 3655 ہے، اس میں کیا ہے کہ عبداللہ ابن عمر نے کہا ہے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم صحابہ کے درمیان قیاس کرتے تھے کہ افضل کون ہے، پھر کہتے تھے پہلے ابو بکر ہے، پھر عمر ہے، پھر عثمان ہے. اور یہ عبداللہ ابن عمر کے اس کے بھی عدم اسلام، عدم ایمان پہ دلالت کر دیا. کیوں؟ کیونکہ یہ حدیث تو متواتر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ. اور عبداللہ ابن عمر نے یہ تو نہیں کہا کہ پیغمبر نے کہا کہ میرے بعد سب سے افضل پہلے ابو بکر ہے، پھر عمر ہے، پھر عثمان ہے. عبداللہ ابن عمر نے کیا کہا کہ ہم آپس میں یہ فیصلہ کرتے تھے نا. تو پتہ یہ چلا وہ میرے عزیز، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، اور بھائی موسیٰ کے امت میں کوئی تھا ہارون سے افضل؟ کہ کوئی کہتے پہلے نمبر پہ فلانی، دوسرے نمبر پہ فلانی، تیسرے نمبر پہ فلانی، اور اس میں ہارون کا حساب ہی نہ ہو. اور بھائی اگر کوئی یہ کہہ دے تو لازمی بات ہے کہ وہ کافر ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی امت میں کسی کو مجال ہی نہیں ہے کہ وہ ہارون علیہ السلام پہ افضل ہو، ہارون سے زیادہ عالم ہو، ہارون سے زیادہ اتقا ہو، ہارون سے زیادہ صاحب عمل صالح ہو. تو پتہ یہ چلا کہ یہ آپ نے جو حدیث عبداللہ ابن عمر کے صفائی کے جانب سے نقل کیا، پہلے تو آپ کی اپنی کتابوں سے پہ حجت نہیں. دوسری بات ہے عبداللہ ابن عمر کے ثابت کرتا ہے کہ وہ اپنی باپ کی طرف بھی منکر رسالت تھے، منکر قرآن تھے. وإلا جو قرآن کو مانتا ہے وہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ امت موسوی میں حضرت ہارون علیہ السلام سے کوئی افضل ہو. اسی طرح انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ. اچھا پھر انہوں نے تفسیر مجموع البیان سے ذکر کیا بھائی یہ تفسیر مجموع البیان ہے. اب یہ ڈرامے بند کرو اپنا. مجموع البیان میں کیا لکھا ہے عزیزو؟ مجموع البیان یہ جلد نمبر 1 ہے. مصنف اس میں کیا فرماتے ہیں؟ وَعْلَمْ أَنَّ الْخَبَرَ قَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. جان لو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعن الائمة القائمین مقامہ، اور ائمہ اطہار علیہ السلام سے بھی خبر اور ثابت ہے ان تفسیر القرآن لا يجوز الا بالاثر الصحیح والنص الصریح، کہ تفسیر قرآن صرف اور صرف اثر صحیح حدیث کے ساتھ ثابت ہوتی ہے، اور ضعیف حدیث کے ساتھ کوئی تفسیر قرآن ہوتی نہیں. اب یہ جب پتہ چلا تو آتے ہیں جس آیت کا آپ نے تلاوت کیا. یہ جلد نمبر 8 ہے، چاپ دار المرتضیٰ، تفسیر مجموع البیان. والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، جو صدق لے کے آیا ہے اور جنہوں نے اس کی تصدیق کی ہے یہی ہی متقین ہے. اچھا اس کے متعلق بہت سارے اقوال نقل کرتے ہیں. اچھا وقیل الذی جاء بالصدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصدق به ابو بکر، یہ کہا گیا ہے، یہ صیغہ تمریز کے ساتھ تضعیف کے ساتھ ایک ضعیف قول یہ ہے کہ جو صدق لے کے آئے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جس نے تصدیق کی وہ ابو بکر ہے. یہ ابو عالیہ اور کلبی کا قول ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ صدق لانے والے انبیاء اور تصدیق کرنے والے اس کے اتباع ہیں. یہ عطا اور ربی کا قول. یہ بہت سارے اقوال نقل کرتا ہے. اس کے بعد کہتا ہے وقیل الذی جاء بالصدق محمد وصدق به علی بن ابی طالب علیہ السلام. اس کے بعد یہ قول نقل کرتا ہے کہ قول یہ ہے کہ جس نے صدق لے کے آئے وہ پیغمبر ہے، اور جس نے اس کی تصدیق کی وہ کون ہے؟ وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے. یہ قول کس کا ہے؟ مجاہد کا ہے، ضحاک نبی ابن عباس نے نقل کیا. وهو المروی عن الائمة الهدى من آل محمد علیہ السلام. ائمہ اطہار علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا نا. اور بھائی وہ جب ایک تمریز کے ساتھ قول نقل کرتا ہے اور اس کو مانتا نہیں ہے اور یہ کہتا ہے یہ ابو العالیہ اور کلبی کا قول ہے، تو تم کیوں کہتے ہو کہ وہ شیعوں کا عقیدہ ہے؟ شیعوں کے کتب میں تو مخالفین کے اقوال نقل ہوتے رہتے ہیں. اچھا اب ان کا یہ سوال کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے کیا ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی ہے؟ کہتے ہیں اس کو ہمارے کتابوں سے ثابت کرو. اس شخص کو اتنا پتہ نہیں کہ منفی کے لیے دلیل نہیں لایا جاتا. اور بھائی کسی نے کسی کے پیچھے کسی نے فعل انجام نہیں دیا، اس کے لیے یہ کسی کتاب سے ثابت ہو نہیں. دلیل ہمیشہ اس بات کے لیے ہوتی ہے، نفی کے لیے اس بات دلیل نہیں ہوتی. ابھی میں آپ کے کہہ دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سفید امامہ اور کالا لباس پہنا، اس کو تم اس کی دلیل لاؤ کہ اس نے کبھی یہ نہیں پہنا. کوئی دلیل نہیں لا سکتے تم. سفید امامہ ہو اور مثلا ریڈ شرٹ ہو ساتھ، ریڈ شرٹ کبھی انہوں نے یہ نہیں پہنا. میرے پاس کوئی دلیل نہیں کہ انہوں نے کبھی اس کمبینیشن کو نہیں پہنا. ٹھیک ہے نا. نفی کے لیے دلیل نہیں لایا جاتا، اس بات کے لیے دلیل لایا جاتا ہے. یہ مجھ سے اس شخص کی نادانی کا آپ اندازہ کرتے ہیں کہ یہ کہتا ہے منفی کے لیے دلیل لاؤ. تم ثابت کرو کہ مثلا تم نے کبھی چکن کڑھائی نہیں کھائی ہے زندگی میں. کیسے انسان دلیل لا سکتا ہے منفی پہ؟ تو تم اگر استدلال کے گلی سے بھی گزرے ہوتے ہیں نا، تمہیں پتہ ہوتا کہ اس طرح کی بات نہیں ہوتی. اچھا تو بہرحال ابو بکر الحمدللہ بالکل کلین بورڈ ہے بھائی. اس نے دلیل، ہم نے اس کے لیے اسپیسیفک خاص دلیل لایا کہ کیوں ابو بکر غیر مسلم ہے. ان کے اپنے کتاب سے کہ صحابہ کی بہت بڑی تعداد ہے جہنمی ہوں گے، وہ مرتد ہوں گے. وجہ ارتداد کیا؟ بدعت فی الدین ہے. ابو بکر کی خلافت بدعت فی الدین ہے. جنہوں نے ابو بکر خود جو خلیفہ بن گیا اور جنہوں نے اس کو خلیفہ بنایا ہے، اس کی خلافت کی تصدیق کی، وہ سب کے سب اس دائرے میں آ جاتے ہیں. جنہوں نے دین میں بدعت داخل کی، ان کی اپنی کتاب سے میں نے ثابت کیا. اگر یہ کہتے ہیں ابو بکر کی خلافت شرعی ہے، وہ جب تم خود ہی کہتے ہو کہ اس کی خلافت پہ کوئی نص ہی نہیں ہے تو ختم ہے بات. بہرحال میں نے کوئی 7 منٹ لے لیے ہیں بھائی. اب اس کو آخری موقع دیتے ہیں اس دلیل کا جواب دے دے. وإلا یہ بالکل بورڈ ہو چکا ہے بھائی، کلین آؤٹ ہے. اب یہ تو کبھی زبان سے تو نہیں کہا کہ ابو بکر غیر مسلم تھا، لیکن ثابت ہو چکا ہے نا. جب دلیل سے ثابت نہیں کر سکتا تو ہم دلیل کفر اس کا رد کرو بھائی. مولوی صاحب اوئے عبید الرسول یا اللہ بسم اللہ. جی بسم اللہ الرحمن خاص دلیل ہم نے دیا ہے، ادھر ادھر نہیں جانا بھائی.
دلیل ہم نے جو دی ہے اس کو رد کرو. آپ بات سنیے. ہاں سن رہے ہیں. دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس کے بعد مہاجرین و انصار نے جس کو بھی خلیفہ مقرر کیا، اب مہاجرین و انصار نے کسی کافر کو معاذ اللہ خلیفہ تو مقرر نہیں نہ کیا ہوگا. یقیناً جس کو بھی خلیفہ مقرر کیا ہوگا وہ مسلمان ہوگا. آپ کی غیر مسلم، غیر ہمارا عقیدہ یہی ہے، غیر مسلم کو بنایا، غیر مسلم کو بنایا ہے. سیر کمی کے صفحہ نمبر 155 پہ لکھا ہے لِأَبِي بَكْرٍ وَاسْتَقَامَ لَهُ الْأَمْرُ عَلَى جَمِيعِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تمام مہاجرین و انصار کے حاکم مقرر ہوئے. مہاجرین و انصار صحابہ کے حاکم مقرر ہوئے. اگر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بلا فصل نہیں تھے، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان نہیں تھے، تو پھر صحابہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خلیفہ کیوں بنایا تھا؟ نہیں غلط کیا نا، غلط کیا ہے، دین میں بدعت لایا صحابہ نے. یاری صاحب آپ بات سنیں، میں نے آپ کی بات کاٹی نہیں، آپ کی بات کو تسلی سے سنا ہے. برائے کرم آپ میری بات کو سنیں. صحابہ حجت نہیں ہے کہ صحابہ نے ایسا کیوں کیا ہے. صحابہ جب خود پیغمبر نے کہہ دیا کہ جہنم میں ارتداد کی وجہ سے جائیں گے. شوق ہے بات کرنے کا تو پھر آپ آمنے سامنے بات کر لیا کریں. آپ لائیو آپ اس طرح شور شرابہ کرتے ہیں تو آپ سامنے حضرت آ کے بات کریں. آپ ہمیں بتائیں آپ بیرون ملک کس جگہ میں رہتے ہیں، ہم آپ کے پاس ادھر آ جاتے ہیں. اب جناب آپ پہلے اصول مناظرہ سیکھ لیں، پہلے بعد میں ہمیں نصیحت کریں. آپ کو دلیل لانا چاہیے. مناظرہ کا نہیں پتا. چلو آپ بات کرو. چلو میں ٹائمر دوبارہ لگا دیتا ہوں. ٹائمر شروع زیرو سے شروع کر دیا. بات بولو. طریقہ نہیں کہ ایک مابین مخالف جو بول رہا ہو تو اس کے لیے بولنا ضروری نہیں دوسرے کے لیے. آپ اپنا بولنا بند کیجئے، میری بات سنیے گا. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. اللہ نے وعدہ دیا ان کو جو تم میں سے ایمان لائے اور اچھے کام کیے، لیستخلفنہم فی الارض کہ ضرور انہیں زمین میں خلافت دے گا، کما استخلف الذین من قبلہم جیسی ان سے پہلوں کو دی. اب اس آیہ کریمہ کے تحت مفسرین کرام لکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اولاً 13 سال مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرمائی اور صحابہ اکرام نے کفار کی تکلیفیں برداشت کی. مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تو کفار مکہ نے یہاں بھی مسلمانوں کو چین سے نہ بیٹھنے دیا. جب صحابہ اکرام ہر وقت خطرے میں رہتے تھے تو اس وقت ایک صحابی نے عرض کیا کہ کیا کبھی ایسا وقت بھی آئے گا جب ہم کو امن ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت اس آیہ کریمہ کو نازل فرمایا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ کہ ضرور انہیں زمین میں خلافت دے گا. ادھر خلافت سے مراد نیابت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نائب کون ہے. آپ کی کتاب احتجاج طبرسی میں ہے، احتجاج طبرسی کے صفحہ نمبر 260 پہ لکھا ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الخلافت من بعد 30 سنة وسيرها موقوفة على اعمار هذه الاربعه ابو بکر و عمر و عثمان و علی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خلافت میرے بعد 30 سال تک قائم رہے گی اور اس خلافت کو ان 4 وزراء یعنی ابو بکر و عمر و علی پر موقوف کیا ہے. آپ کے اپنے مولوی نے اس کتاب میں اس بات کا اقرار کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود امت مصطفیٰ کو یہ تعلیم دی ہے کہ میرے بعد اگر کسی کو وزیر بنانا ہے تو سب سے پہلے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنانا ہے کہ میرے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی میرے خلیفہ ہیں. احتجاج طبرسی کی یہ روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی. اسی طرح آپ کی اپنی کتاب آثار حیدری میں ہے کہ خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر کون ہے. اب ادھر بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی، یہ آثار حیدری کا صفحہ نمبر 320 ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر کون ہے. تو آپ کے عالم دین نے لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سب سے بہتر جناب ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں. اب اس کتاب میں بھی آپ کے عالم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر بھی کہا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امت مصطفیٰ کا خلیفہ بھی مانا ہے. صفحہ نمبر 321 پہ لکھا ہے ابو بکر بن قحافہ امام ہے اور وہ اس شخص کا امام ہے جو اس کا پیروکار ہو. تو آپ کے اپنے مولوی نے تو اقرار کر دیا ہے حسن اللہ یاری صاحب. مولوی کون ہے؟ کیا نام ہے مولوی کا؟ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابہ و انصار کے امام بھی ہیں اور خلیفہ بھی ہیں. اسی طرح آپ کے
شان صدیق اکبر کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، تو اب اس اتقا سے مراد تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ اتقا سے مراد ہوا افضل الخلق، کہ مخلوق میں جو سب سے افضل ہے اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفہ ہیں۔ المراد من هذه الآیہ ابو بکر، یہ آیت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ اسی طرح تفسیر خازن اور تفسیر قرطبی کے اندر بھی یہ لکھا ہے کہ اتقا سے مراد جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اسی طرح امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ کی کتاب لباب النقول فی اسباب النزول کے اندر بھی لکھا ہے کہ اتقا والی ساری صورت اللہ نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل فرمائی ہے۔ حسن اللہ یاری صاحب، ہم نے آپ کو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا بیان بھی آپ کی اپنی کتابوں سے دکھایا ہے کہ آپ کے اپنے علماء نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا اقرار کیا ہے۔ اور اسی طرح آپ کی اپنی کتاب احتجاج طبرسی میں ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آسمانوں پر سیر کی تو لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر صدیق فقال سبحان اللہ۔ تو اب اس کے اندر بھی آپ کے اپنے مولوی نے اس چیز کا اقرار کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفہ ہوں گے وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے، کیونکہ اسی وجہ سے تو اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں پر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے ساتھ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کا ذکر کیا ہے۔ حسن اللہ یاری صاحب، آپ یہ کہتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے نزدیک ان کی خلافت ثابت ہی نہیں، جبکہ آپ کے اپنی کتاب کا یہ ضمیمہ ہے میرے پاس، ترجمہ مقبول جو آپ کے مولوی نے کیا ہے، اس کے جو ضمیمے والی جلد ہے، جلد نمبر 2، اس کا صفحہ نمبر 598 پہ ہے اور 599 پہ ہے کہ جبریل میرے پاس من جانب اللہ یہ حکم لائے کہ ابو بکر بجائے ابو بکر کے عمر کو کس کتاب کو پڑھ رہے ہو بھائی؟ ان کی طرف بھیجو۔ حسن اللہ یاری صاحب، میری بات مکمل سن جی، میری بات کون سی کتاب پڑھ رہے ہو؟ تو کون سی کتاب پڑھ رہے ہو بھائی؟ کہ بس علی علیہ السلام کو بھائی کس کتاب کو پڑھ رہے ہو؟ ویسے ہی ہدایتیں دی گئی جیسے ابو بکر و عمر کو دی گئی۔ اب کس کتاب کو پڑھ رہے ہو بھائی؟ کو علی المرتضیٰ دے رہے ہیں، شیر خدا دے رہے ہیں جی۔ آپ اپنی بھائی بات آگے کلیئر کریں۔ کس کتاب کو پڑھ رہے ہو آپ؟ کتاب کا نام تو لے لو، کس کتاب کو پڑھا آپ نے؟ حسن اللہ یاری صاحب، میں آپ کو یہ کتاب مقبول جو آپ کے مولوی نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا ہے، مقبول، اس کا مقبول کون ہے بھائی؟ دیکھیں اس حوالے، اس کے سے یہ حوالہ کون ہے مقبول؟ میں نہیں جانتا مقبول کو۔ اچھا بات، اس کے علاوہ اب میں سن نے لو۔ اوکے اوکے سن لو بھائی، سن لو، ختم سن لو مولوی سے صاحب۔ میں نے آپ کو جناب صدیق اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت دکھائی ہے جو آپ کے اپنے علماء کی لکھی ہوئی احتجاج طبرسی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ذرا پڑھیے، ہذا کتاب احتجاج طبرسی۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو آثار حیدری کا حوالہ دیا ہے، یہ دیکھیں آثار حیدری بھی آپ کے اپنے ہی عالم دین کی لکھی ہوئی ہے۔ یہ دیکھیے امام حسن عسکری کی ہے۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو دلائل پیش کیے، یہ تفسیر قرطبی الجامع الاحکام القرآن، اس کے صفحہ نمبر 256 کا حوالہ دیا والذی جاء بالصدق سے۔ یہ دیکھیے، اسی طرح اسی کتاب کی تفسیر قرطبی کے صفحہ نمبر، تفسیر قرطبی کی جلد نمبر 20 میں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى کے مجھ سے مراد جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، وہ شیعہ نہیں ہے، قرطبی شیعہ نہیں ہے بھائی۔ قرطبی جلد نمبر 20۔ قرطبی کو کیوں ادھر دلیل کے طور پہ پیش کرتا ہے؟ آپ کو اتنا پتہ نہیں ہے؟ قرطبی شیعہ نہیں ہے جی، قرطبی نواسب میں سے ناصبی ہے۔ کون شیعہ نہیں ہے؟ قرطبی ناصبی ہے وہ۔ قرطبی، ہم قرطبی کا حوالہ اپنی طرف سے دے رہے ہیں، ہم نے کیوں دے رہے ہیں؟ غلط دے رہے ہیں نا۔ بھائی چپ کرو، ایک منٹ، ایک منٹ۔ بیان کیا ہے۔ اوکے بھائی، دیکھیں بھائی میرے محترم ناظرین، یہ شخص علمی لحاظ سے بالکل اس کا ہاتھ آری ہے اور اس کو اصول مناظرہ بھی نہیں آتا، استدلال کرنے کا مناظرہ بھی نہیں آتا، استدلال کرنے کا اسلوب بھی نہیں آتا شخص کو۔ کہتا ہے تفسیر قمی میں لکھا ہے کہ ابوبکر عمر جو ہے حاکم مقرر ہوا ہے۔ جی ہمیں پتہ ہے ابوبکر عمر حاکم مقرر ہوا ہے، ہم اس کا منکر نہیں ہے۔ ابوبکر عمر حاکم لیکن اللہ نے اس کو مقرر نہیں کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر نہیں کیا، لوگوں نے اس کو مقرر کیا، کچھ لوگوں نے۔ اور یہ غیر شرعی کام اسی کو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں آپ داخل کریں کہ فلاں شخص جس کو اللہ اور رسول نے امام نہیں بنایا اس کو کچھ لوگ آگے امام بنا دیں، جس کو اللہ نے امام بنایا ہے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اس کی نہ مانیں اور اپنی جانب سے ابوبکر کو آپ امام بنائیں، بدعت اسی کو کہتے ہیں۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ معاویہ بھی حاکم مقرر ہو گئے، ہم مانتے ہیں کہ یزید بھی حاکم مقرر ہوا ہے اور یزید سے بدتر بہت سارے لوگ حاکم مقرر ہوئے۔ یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر آپ ابوبکر کی خلافت کو ثابت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو شرعی دلیل لانا ہوگا، قرآن کی آیات یا کوئی حدیث، وہ تو آپ کے پاس ہے نہیں۔
اچھا آپ کا یہ بات کہنا کہ صحابہ نے اس کو خلیفہ بنایا تو صحابہ کسی کافر کو نہیں بنا سکتے. اور بھائی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بتا دیا کہ میرے بعد میرے صحابہ کی بہت بڑی تعداد مرتد ہوں گے، اور اس کا وجہ ارتداد بھی کیا ہوگا؟ وجہ ارتداد بھی یہی ہوگا کہ وہ لوگ انہوں نے دین میں بدعتیں داخل کی ہوں گی. تو آپ صحابہ کے عمل کو آپ کیسے حجت کے طور پر پیش کرتے ہیں؟ صحابہ کوئی معصوم ہے؟ وہی لوگ جن کے متعلق پیغمبر نے فرمایا کہ یہ جہنم لے کے جائے جائیں گے. ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب البخاری، بخاری کی میں نے حدیث تو آپ کو دکھا دی، ایک مزید احادیث ملاحظہ فرمائیے. انا فرتکم کتاب الفتن کتاب الحوض میں باب حوض نبینا صلی اللہ علیہ وسلم. انا فرتکم علی الحوض، میں آپ سے پہلے حوض کوثر پہ پہنچ جاؤں گا. لیرفعن الی رجال منکم، کچھ لوگ میرے پاس لائے جائیں گے، میں ان کو اپنے پاس لانا چاہوں گا، وہ مجھ سے دور کیے جائیں گے. میں کہوں گا کہ یا رب اصحابی فیقول لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو پتہ نہیں انہوں نے دین میں ارتداد داخل کیا. تو آپ صحابہ کے عمل کو، کیونکہ صحابہ نے ابو بکر کو خلیفہ بنایا، پر وہ پس یہ کام صحیح ہے. یہ آپ کی بات غلط ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کوئی عصمت کی دلیل تو نہیں دیا، فرمایا کہ یہ لوگ ان میں سے مرتد ہو جائیں گے. اچھا میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، یہ ملاحظہ فرمائیے کہ وجہ ارتداد کیا ہے صحابہ کی، کیوں مرتد ہوں گے؟ کیونکہ یہ دین میں بدعت داخل کریں گے. یہ کتاب مسند احمد بن حنبل، ذکر الدجال عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال لأنا لفتنة بعضكم اخوف عندي من فتنة الدجال. آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کا فتنہ میرے نزدیک دجال کے فتنے، صحابہ سے کہہ رہے ہیں دجال کے فتنے سے زیادہ خطرناک ہے. اسناد صحیح علی شرط الشیخین. اور بھائی اور مولوی ادھر دیکھو، عبید الرسول جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے خطاب کر کے فرمایا کہ آپ لوگوں میں سے ایسے ہیں کہ ان کا فتنہ دجال کے فتنے سے عظیم تر ہے، تو آپ ایسے لوگوں کو کیوں حجت کے طور پہ پیش کریں کہ انہوں نے ابو بکر کو خلیفہ بنایا تو پھر صحیح ہوگا نا؟ جو لوگ جن کا فتنہ دجال سے عظیم تر ہے. اچھا یہ جن کا فتنہ دجال سے عظیم تر ہے، انہوں نے کیا کیا ہے عزیز؟ کون لوگ ہیں؟ یہ مسند احمد بن حنبل الجزء الخامس والثلاثون، ملاحظہ فرمائیے. لغیر الدجال اخوفنی علی امتی قالها ثلاثا، دجال سے زیادہ بھی خطرناک موجود ہیں، دجال سے زیادہ ایسے ہیں جن کا فتنہ دجال کے فتنے سے خوفناک تر ہے. میں نے کہا کہ وہ کون ہے جن کا دجال کے فتنے سے عظیم تر ہے؟ قال ائمۃ المذلین، ائمہ مذلین ہیں، وہ امام جو جن کی امامت شرعی نہیں ہے. اور میرے بھائیو دیکھ لو ان کی اپنی کتابیں ہیں، اور یہ حدیث بھی صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے، اور یہ حدیث بہت اس طرح کا حدیث اور بھی ہیں. صحابہ مرتد ہو جائیں گے، وہ ارتداد کیا ہے؟ دین میں بدعت داخل کریں گے. صحابہ میں سے ایسے ہیں جو دجال کے فتنے سے بھی ان کا فتنہ عظیم تر ہے، خوفناک تر ہے. وہ کون ہے؟ ان کی امامت جو جن کی امامت شرعی نہیں ہے. اور بھائی تم جب خود کہتے ہو تمہارا اجماع ہے کہ ابو بکر کی خلافت پہ کوئی نص ہے ہی نہیں ہے، جب تمہارا اجماع، تو عمر نے خود کہا کہ اس کا بیعت فلتا ہے، تو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. اجماع کی دلیل بیان کریں، اجماع کی میں نے دکھا دیا، میں نے دلیل دکھا دی، میں نے سیف غامدی کی کتاب دکھا دی، آپ نے دیکھا نہیں تھا اس وقت، آپ کی کتابیں بڑی پڑھی ہیں. اچھا دوبارہ اس میں وقت ٹائم لگ جاتا ہے میرا، میں اپنا ٹائم اس میں نہیں لگا سکتا. اچھا تو جب یہ پتہ چلا تو یہ پھر صحابہ کے عمل کو آپ پیش کرتے ہیں. پھر اس بات میں شک کرنا کہ ابو بکر کیا مسلمان بھی تھا؟ بالکل، اس کا جب ہم نے ثابت کیا کہ اس کی وہ وہی شخص ہے جس کا فتنہ دجال سے بھی عظیم تر ہے، یا ابو بکر عمر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ وہ ائمہ مذلین، آپ خود کہتے ہو کہ ان کی خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے. اچھا پھر دیکھیں تو صحابہ کے عمل کو آپ نہیں لا سکتے بھائی دلیل کے طور، کیونکہ صحابہ خود وہ جہنم جائیں گے کس وجہ سے؟ بدعت کی وجہ سے، کہ وہ بدعتی ہیں. اچھا آپ نے کہا کہ کتاب احتجاج میں دیکھیں یہ کتنا، آپ نے جتنے حوالے دیے باطل حوالے دیے بھائی. کتنا کتاب کون سی کتاب ہے اس میں بتایا؟ آثار حیدری. وہ کون کس کا کتاب ہے؟ میں نے ابھی آج پہلی دفعہ اس کا نام سن رہا ہوں. اگر آپ کوئی محقق ہوتے نا کسی معتبر شیعہ کتاب نقل کرتے اور آپ کے حوالے اس نے بھی یہی نہیں لکھا، آپ یہ بھی جھوٹ پر پڑھ رہے ہو، اس نے آپ حوالے غلط دے رہے ہو. تم کچھ پڑھتے ہو، کچھ اپنے سے اضافہ کرتے ہو، آگے پیچھے سے کاٹتے ہو. میں اس کا دلیل پیش کرتا ہوں. آپ نے جو ابھی دلیل پیش کیا تھا نا ابھی کتاب ہے اس سے تفسیر تبرسی سے، وہ تو ثابت ہو گیا کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے. اچھا ابھی مزید اس کے جھوٹ مزید دیکھو عزیزو. اس نے کتاب احتجاج سے جو حوالہ دیا ہے نا، یہ احتجاج مشہور کتاب ہے مصادر میں سے، اس نے حوالہ جھوٹ غلط دیا. یہ کتاب احتجاج ہے. یہاں پہ ایک بہت لمبی حدیث ہے کہ سعد بن عبداللہ قومی مشرف ہوتے ہیں امام عصر علیہ السلام کے بارگاہ میں، اور ان سے گفتگو ہوتی ہے. امام عصر علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ جماعت مخالفین یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت پہ گئے تھے اپنے سب سے زیادہ جس شخص کی فکر تھی کہ ان کا خلیفہ ہوگا اس کو اپنے ساتھ لے کے جائیں گے. تو اس کے جواب میں امام عصر علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ان کو اس لیے طرح کیوں نہیں کہتے؟ وَلَسْتُمْ تَقُولُونَ، تم کیوں نہیں کہتے؟ اس کے جواب ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الخلافہ من بعد 30 سنة وصيرها موقوفة على اعمار هؤلاء الاربعه ابي بکر وعمر وعثمان وعلی. امام عصر علیہ السلام نے اس سعد بن عبداللہ کو کہہ دیا کہ تم ان سے اس طرح جواب کیوں نہیں دیتے کہ تم جماعت عمریہ کہتے ہو کہ خلافت میرے بعد 30 سال ہے، اور اس 30 سال کو تم تطبیق دیتے ہو ابو بکر عمر عثمان اور علی علیہ السلام کے اعمار پر. یہ تم نے تو غلط نقل کیا نا، تم نے فراڈ کیا نہیں کیا. اس میں نقل قول ہے مخالفین کا، تم نے اس کو شیعہ حدیث کے طور پر پیش کیا کہ یہ شیعہ ان کی اپنی کتاب میں یہ لکھا. حالانکہ امام عصر علیہ السلام اس سے
اس سے موافقت نہیں کرتے تو اس کو سکھاتے ہیں کہ تم اگر کہتے ہو کہ خلافت ان کے پاس 30 سال ہوگی اور یہ 30 سال کون ہے؟ ابو بکر، عمر، عثمان اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمار ہیں، تو پیغمبر کو چاہیے تھا کہ چاروں کے چار کو لے کے جاتے نا۔ اگر آپ کا استدلال یہ ہے کہ پیغمبر کو فکر تھی کہ میرے خلیفے کی جان بچ جائے، انہوں نے تو چاروں کا کہا تھا آپ کے عقیدے کے مطابق، تو چاروں کو کیوں نہیں لے کے گئے؟ تو ان کو چاروں کو غار میں لے کے جانا چاہیے تھا۔ وہ استدلال یہ ہو رہی ہے، تو آپ جو ہے غلط حوالے دے رہے ہیں، جھوٹ کہہ رہے ہیں بار بار۔ اچھا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى کے متعلق وہ اس میں تو آپ نے کوئی حوالہ تو پیش ہی نہیں کیا شیخ کتب سے کہ اس سے مراد کون ہے؟ اس سے مراد ابو بکر۔ ہمارے کتاب میں یہ کتاب تفسیر البرہان ہے، چاہ مؤسس العالمی، دیکھیں یہ سورہ مبارکہ اللیل ہے، اس کے ذیل میں واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی۔ ملاحظہ فرمائیے عزیزو، واللیل اذا یغشی قال الليل في هذا الموضع الثاني يخشى امير المؤمنين عليه السلام في دولته التي جرت عليه وامير المؤمنين عليه السلام يصبر في دولتهم حتى تنقضي واللیل، یہ رات کی تاریکی، یہ رات کی ظلمت سے کیا مراد ہے؟ ابو بکر عمر کی خلافت ہے، یہ ابو بکر عمر کی خلافت ہے۔ ہمارے پاس جو حدیث ہے حضرت امام باقر علیہ السلام کی، وہ تو یہ ہے، کیوں صحیح طرح نہیں پڑھتے تم؟ کہاں پہ لکھا ہے؟ کون سی حدیث میں ہے کہ بھلے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اس سے مراد ابو بکر، اس سے کوئی مراد ابو بکر نہیں ہے۔ یہ اور فرمایا نبی عبداللہ علیہ السلام واللیل اذا یغشی دولۃ ابلیس لعنہ اللہ، یہ ان کو ائمہ اطہار علیہ السلام نے اس طرح کہا ہے۔ اب ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 307 میں نہیں ہو گیا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، سن لو، قال ذاك امیر المؤمنین علیہ السلام وشیعته، یہ امیر المؤمنین علیہ السلام وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے مصنف کتابوں میں اگر کوئی نقل قول ہے اس کو تم دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہو، تمہارے پاس دلیل ولیل کچھ بھی نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ شخص دیکھیں میرے بھائی، میں آپ کے ساتھ اس سے زیادہ ٹائم نہیں گزار سکتا، آپ کو میں نے بہت ٹائم دے دیا کہ آپ اس بات کو ثابت کریں کہ ابو بکر کی خلافت، اور سن لو بھائی میری بات نہ کاٹو، ایک منٹ، آپ کا ٹائم مکمل ہو چکا ہے، آپ نے ٹائم اوپر لیا ہے، کوئی بات نہیں، تو ہم نے آپ کا بھی ٹائم ہو گیا، آپ کا بھی ٹائم ہو گیا ہے، اور آپ کلین بول رہے ہیں بھائی۔ میں نے دیکھیں بھائی، میں نے ابو بکر کا وجہ سنوں گا، آپ میری بات ختم ہونے دو، سنوں گا۔ دیکھو بھائی صاحب، میں نے ابو بکر کے عدم اسلام پہ بہت ہی واضح دلیل لائی ہے، اس کی خلافت ہے، میں دوبارہ تکرار کرتا ہوں، اس کی خلافت غیر منسوس ہے۔ اس پہ ابو بکر کا اپنے جملے ہیں، میں نے شروع میں کہہ دیا تھا کہ اس نے سقیفہ بنی ساعدہ میں کیا کہا تھا جو دلالت کرتی ہے اس کی خلافت غیر منسوس ہے۔ عمر کے اقوال میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے، آپ کے علماء کے اجماع پیش کیے، اس کی خلافت غیر منسوس ہے۔ اگر ہمارے پاس کوئی دلیل نہ ہوتی یہی کافی ہوتی بھائی، ایک غیر صاحب بدعت جو ہے وہ کافر ہوتا ہے، صاحب بدعت جہنمی ہوتا ہے، کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار، کہ یہ جہنمی ہے یہ کافی ہوتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ہم نے آپ کو دلیل دے دی کہ بھائی جب اس شخص نے اپنے آپ کو خلیفہ کہلایا ہے، اس نے آ کے مسند امامت پہ قبضہ کیا ہے، اس کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ میرے بعد میرے صحابہ مرتد ہو جائیں گے، جہنم لے کے جائے جائیں گے، ان کا وجہ ارتداد بدعت ہوگا، تو پتہ چلا کہ یہ ابو بکر ہیں، یہ اس سے مراد ابو بکر ہی ہے اور عمر ہی ہے۔ اس کا جواب آپ نے نہیں دیا، ختم بات، آپ کلین بول رہے ہیں۔ ایک کفر کے لیے ایک دلیل کافی ہوتی ہے، آپ نے اس دلیل کا بالکل جواب نہیں دیا، ٹھیک ہے نا؟ اس دلیل کا تجزیہ کریں، اس کا منہ جواب دے دیں اسپیسیفکلی، اور اس کا تو آپ دے نہیں سکتے، آپ ایسے ادھر ادھر سے جھوٹی باتیں نقل کر رہے ہیں۔ میں نے ثابت کیا نا ابھی، آپ نے کتاب احتجاج سے جھوٹ نقل کیا، کتاب مجموع البیان سے جھوٹ نقل کیا، وہ میں نے سب دکھا دیا، اس کا جواب دے دیں بسم اللہ، اس کے بعد آپ سے گفتگو نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ناظرین کرام، حسن اللہ یاری صاحب نے، میں نے جو ان کو احتجاج تبرسی کا حوالہ دے کر جو دلائل دیے، انہوں نے میری ان باتوں کا جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد ان سے میں نے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون کے تحت وسیجنبها الاتقى کے تحت میں نے مفسرین کرام کی تفاسیر سے یہ بات ثابت کر کے حسن اللہ یاری صاحب کو دکھائی کہ یہ آیا کریمہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سن لے میری بات، ایک منٹ بھائی، میں نے کتاب احتجاج سے جو متعلق، سن لے بھائی پلیز میری بات سن لے، میں سن لے، آپ کہتے ہیں میں نے کتاب احتجاج سے جواب نہیں دیا، کتاب احتجاج میں نے کھول کے دکھایا، میں نے پورے فقرے پڑھے ہیں، میں نے کیا پڑھا ہے آپ مجھے بتائیں، میں نے کیا پڑھا تھا جو آپ کہہ رہے ہیں میں نے جواب نہیں دیا؟ حسن اللہ یاری صاحب میں نے کیا بولا تھا؟ میں آپ کو سارا دکھاتا ہوں، آپ نے کیا پڑھا ہے کیا نہیں پڑھا، میری بات سنیے گا۔ میں دیکھیں ہمارے پاس فضول وقت نہیں ہے کہ جو بھی شخص پگڑی لگا دے دڑا کے جھوٹ بولنا شروع کرے۔ میرا ٹائم نہ لیں، نہیں بھائی، آپ کا ٹائم ہی نہیں ہے، ہم نے آپ سے کوئی عالم کے طور پہ کوئی ٹائم شروع ہے، آپ میرے ٹائم میں، اور یہ کوئی رسمی مناظرہ نہیں ہے، یہ کوئی رسمی مناظرہ نہیں ہے، گفتگو چل رہا ہے ہمارے درمیان۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نہیں بنایا۔ تفسیر قمی کے صفحہ، اور بھائی بات سنو، کتاب احتجاج کے متعلق میں نے کیا کہا، میں نے کیا دکھایا آپ کو سمجھ آئیے؟ میں نے جو دکھا آپ کو سمجھ آئیے؟ میں دوبارہ دکھا دیتا ہوں بھائی، میں نے عبارت دکھائی ہے، یہ اس وقت سن نہیں رہے تھے بھائی صاحب۔ اب بھائی سن لیں، اب فضول بات کو کیوں مکمل ہونے دینا بھائی؟ آپ غلط کہہ رہے ہیں، آپ سے ادھر بڑے فاضل لوگ بیٹھے ہیں۔
اور بھائی سن لو سے آپ کو یہ بات دکھاتے ہیں. سن لو میرے بھائی سن لو اچھی طرح سے کہ کتاب احتجاج کے متعلق میں پہلے آپ کو بتاؤں. کتاب احتجاج کی عبارت آپ نے خود احتجاج میں دیکھی ہے یا کسی نے اور نے آپ کو دکھایا, کسی اور کا ریسرچ ہے؟ میں نے خود دیکھی ہے, میرے پاس پوری عبارت پڑھو, پوری عبارت پڑھو, اس میں پورا پیراگراف پڑھو, اس میں کیا لکھا ہے؟ آپ پڑھیں, آپ پڑھ دیں. آپ کو کتاب احتجاج میں یہ لکھا ہے میرے عزیزو, سعد بن عبداللہ قومی ایک بہت بڑے شیعہ محدث ہیں, وہ گئے تھے امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاس. اس کے کچھ سوالات تھے کیونکہ اس کا مناظرہ ہو رہا تھا کسی ناصبی کے ساتھ, سخت سوالات تھے, اس کو جواب سیکھنے کے لیے وہ گیا تھا امام علیہ السلام کے پاس. اس نے امام علیہ السلام نے کہا کہ میرے صاحبزادے امام عصر علیہ السلام سے پوچھو, تو اس نے امام عصر علیہ السلام سے سوال کیے. اس کے سوالات میں یہ ایک سوال یہی تھا, میں دوبارہ بتا رہا ہوں آپ کو, کہ اس نے کہا کہ جماعت مخالفین یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر سے پیار تھا, اس کے خلیفہ جانشین تھے, اسی لیے ان کو غار لے کے گئے تھے کیونکہ ان کی جان بچانا مقصود ہے. علی علیہ السلام خلیفہ نہیں ہے, ان کا جان چلی بھی جائے تو اس میں کوئی پرواہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو امام عصر علیہ السلام نے جواب دیا کہ تم نے اس کو اس طرح کیوں جواب نہیں دیا, تم خود کہتے ہو کہ میرے بعد خلافت 30 سال ہے اور ان 30 سال کو تم تطبیق دیتے ہو مخالفین ابو بکر, عمر, عثمان اور امیر المومنین علیہ السلام کے اعمار پر. تو جب پیغمبر نے کہہ دیا کہ چاروں کے چار مہینے خلیفہ ہیں, اگر آپ کا استدلال صحیح ہوتا کہ میں غار میں اس شخص کو لے کے جاؤں گا جو میرا خلیفہ میرا نائب ہے میرے بعد, تو ان کو تو چاروں کے چار کو لے کے جانا چاہیے تھا. تو یہ جو بات ہے امام عصر علیہ السلام کے اس بات کی تصدیق نہیں ہے کہ ابو بکر, عمر اور عثمان واقعا خلفاء ہیں پیغمبر کے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک نقل قول ہے, ایک الزام ہے, جو مخالف کا عقیدہ یہی ہے اس کے دلیل کے مطابق اس کو جواب دینا ہے. تو آپ اس کو اس طرح پیش کریں کہ شیعوں کی کتاب میں لکھا ہے کہ انگریز کے امام نے کہا کہ ابو بکر, عمر تو خلیفہ, عثمان یہ تو خلیفہ, پیغمبر نے فرمایا خلفاء من بعدی 30 سنہ. تو آپ نے غلط نقل کیا ہے بھائی. اسی طرح آپ کے جتنے کوٹیشن ہیں سب کے سب غلط ہیں, آپ فل کوٹیشن تو نقل نہیں کرتے. جیسے آپ نے کتاب مجموع البیان سے نقل کی, میں نے دکھا دیا اس میں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس آیہ کے متعلق, وہ اس آیہ کے متعلق ائمہ خدا علیہ السلام سے جو مروی ہے اس کو تو آپ نقل نہیں کرتے. زیادہ لوں گا, میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں, پہلے میں اپنا ٹائم زیادہ لوں گا, پہلے آپ جا کے ریسرچ کرو بھائی. میں اپنا ٹائم زیادہ لوں گا. سن لو بھائی, آپ کے ساتھ ہمارا کوئی معاہدہ ہے کہ ہم نے آپ کو 2 گھنٹے ٹائم دینا, ہمارا کوئی معاہدہ آپ سے؟ یہ معاہدے کی بات نہیں, آپ بات کو مکمل سنیں گے. اور بھائی آپ اس اہلیت نہیں رکھتے, آپ ایک شیوا ہے, آپ شروع سے اسی طرح کرتے آ رہے ہیں. اگر آپ کو اس طرح شوق ہے کال کاٹنے کا تو آپ ہمیں بتائیں, ہم آپ کے پاس ادھر آ جاتے ہیں. بھائی صاحب آپ کے پاس جب ہمارے پاس ثابت ہو چکا ہے کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں, آپ ہمیں جگہ بتائیں کس جگہ پہ رہتے ہیں, ہم ادھر آپ کے پاس آ کر بیٹھ کے. اور بھائی اگر دیکھو میرے بھائی, ہم آپ سے اس لیے گفتگو آپ کہتے ہیں کہ آپ کا علم ناقص ہے, آپ کی تحقیق ناقص ہے, اور آپ ایک بیمانہ آدمی ہیں, کوڈ صحیح نہیں کرتے کتب سے. آپ ناقص نقل کرتے ہیں, ناقص نقل کرتے ہیں, اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ایک جاہل آدمی جس نے پگڑی لگا دیا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں عالم ہوں, اس کو بھی 2-3 گھنٹے ہم ٹائم دے دیں, یہ کہ ہمارے ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے نا بھائی, ہم آپ کو ٹائم دیں گے, 10 منٹ ٹائم دیں گے, جو مرضی کہنا ہے کہہ دو, اس کے بعد میں آپ کو جواب دوں گا, اس کے بعد آپ سے گفتگو نہیں ہے, کیونکہ آپ جو دلائل لا رہے ہیں آپ کی تحقیق, آپ اپنی تحقیق کامل کریں. بھائی صاحب جواب نہیں دیں گے, کال ختم کریں گے. آپ کی جیل سے بھاگ رہے ہیں بھائی, ادھر میں نے وسیم صاحب کو وقت دیا. اگر آپ کے اندر ہمت ہے تو آپ بات مکمل سنیں. تم جو مرضی کہہ دینا بھائی, تم جو مرضی کہہ دینا کہ میں بھاگ رہا ہوں, جو کہہ رہا ہوں. جب حسن اللہ یاری صاحب میری آپ بات سنیں, تفسیر قمی کے اندر بھی یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ فَإِنَّ أَنْتِ أَخْبَرْتُ بِهِ فَعَلَيْكَ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ أَجْمَعِينَ, کہ جو حدیث قرآن مجید کی آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا, اس آیہ کریمہ کے تحت تفسیر قمی کے صفحہ نمبر 376 پہ لکھا ہے کہ جس دن سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری تھی ان کے گھر, اس وقت وہاں حضرت ماریہ قبطیہ بھی موجود تھی. تو اتفاقاً سیدہ حفصہ کسی کام سے باہر گئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قبطیہ سے صحبت فرمائی. تو جب سیدہ حفصہ کو اس بات کا علم, ناراضگی فرماتے ہوئے آپ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے میرے گھر میں اور پھر میری باری میں ماریہ قبطیہ سے صحبت کیوں فرمائی؟ تو اس کے جواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ حفصہ کو راضی کرنے کے لیے یہ فرمایا, ایک تو میں نے ماریہ قبطیہ کو اپنے نفس پر حرام کیا, اور دوسرا میں تجھے ایک راز کی بات بتاتا ہوں, اگر تو نے اس راز کو ظاہر کرنے کی کوشش کی تو تیرے لیے اچھا نہیں ہوگا. سیدہ حفصہ نے عرض کی ٹھیک ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام راز کی بات ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا کہ فقال ان ابا بکر یلی الخلافۃ بعدی ثم بعدہ ابوک, میرے بعد بے شک خلیفہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے, اور پھر ان کے بعد تیرے والد بزرگوار اس منصب پر فائز ہوں گے. آپ کی اپنی تفسیر قمی کے صفحہ نمبر 376 پورا پڑھو, آخر تک پڑھو, آخر تک روایت پڑھو, روایت آخر تک پڑھو, روایت آخر تک پڑھو, روایت آخر تک پڑھو. ناقص کیوں پڑھتے ہو؟ خلیفہ نہیں بنایا. تو اب میں خلافت صدیق اکبر کے حوالے سے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا اپنا فرمان آپ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا ہوں کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے مناقب علامہ ابن شہر اشوب آپ کی جو کتاب ہے, اس کتاب میں حضرت علی کا یہ فرمان نقل ہے کہ حضرت علی نے فرمایا کہ جو تفسیر قمی والی روایت آخر تک پڑھو. اللہ کی لعنت,
तफसीर कुम्मी वाली रिवायत आखिर तक पढ़ो। खलीफा तस्लीम कर रहे हैं, आप किस तरह जनाब अली मुर्तजा को खलीफा बिला फजल कहते हैं। इसी तरह मुस्लिम शरीफ की किताब फज़ाइल सहाबा की हदीस नंबर 6057 में है कि सैयदा आयशा सिद्दीका बयान करती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी इलादत के दौरान मुझे हिदायत की कि अपने वालिद अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हो और अपने भाई को मेरे पास बुलवाओ ताकि मैं उन्हें कोई तहरीर लिख कर दूं, क्योंकि मुझे ये अंदेशा है कि कोई और शख्स खिलाफत का आरज़ूमंद हो सकता है और ये कह सकता है कि मैं खिलाफत का ज्यादा हकदार हूँ, हालांकि अल्लाह ताला और अहले ईमान सिर्फ अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो को खलीफा के तौर पर कबूल करेंगे। इधर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी इलालत के बावजूद जनाब सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हो को उम्मत मुस्तफा के लिए खलीफा मुकर्रर अपनी ज़ाहिरी जिंदगी में कर रहे हैं। इसी तरह बुखारी शरीफ के अंदर हदीस पाक है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक औरत आई। बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 2084। एक औरत आई और उस औरत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी चीज के मुताल्लिक कलाम किया, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उसको हुक्म दिया कि वो दोबारा आए, दूसरी मर्तबा आए। तो उस औरत ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे खबर दें अगर मैं आपकी बारगाह में आऊं और आपको ना पाऊं तो फिर? तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अगर तू दोबारा आए और मुझे ना पाए तो फिर जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास जाना। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमाना कि तुम अगर मुझे ना पाओ तो जनाब अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आ जाना, इस बात का सबूत है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपने बाद खलीफा बिला फसल मुकर्रर फरमाया था। इसी तरह निसाई शरीफ की हदीस नंबर 780 में है कि हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का विसाल ज़ाहिरी हुआ तो इंसान ने कहा, हम में से एक साहिब को इमाम होना चाहिए और महाजरीन में से एक अमीर होना चाहिए। तो सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इनके पास तशरीफ लाए और उनसे दरियाफ्त किया, तुम नहीं जानते कि हुजूर नबी अकरम ओ भाई ये बातें देखें, ओ भाई ये बातें को नमाज पढ़ाने का हुक्म फरमाया था। तुम में से कौन शख्स हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुकद्दम होने पर राजी है? तो सहाबा कराम अलैहिम रिदवान ने फरमाया, हम इस बात से अल्लाह की पनाह मांगते हैं कि हम जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुकद्दम हो। इसी तरह मेरे पास ये किताब अपनी अहले सुन्नत की सवाई के मुहर्रिका मौजूद है। इसके अंदर लिखा है, मुहर्रिका नहीं है, मुहर्रिका है, मुहर्रिका नहीं मुहर्रिका है भाई। ने कहा कि हम हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सबसे ज्यादा खिलाफत का हकदार समझते थे। हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा खुद फरमा रहे हैं, क्यों खिलाफत का सबसे ज्यादा हकदार समझते थे। एक मिनट भाई आप क्यों सटांजा कर रहे हो सबका? हर दलील से पहले उसके किताब का नाम लेते हैं, उसकी सेहत साबित करते हैं। जुबैर ने ये कह दिया। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी हयात में ही आपको लोगों की नमाज पढ़ाने का हुक्म दिया था। तो जिस हस्ती को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी ज़ाहिरी जिंदगी में खुद नमाज पढ़ाने का हुक्म दे दे, वो शख्स कैसे मुसलमान नहीं हो सकता? क्या हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी काफिर को कह रहे हैं माज़अल्लाह कि तुम मसल्ला रसूल पर खड़े होकर इमामत करवाओ? अगर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम काफिर को कह रहे हैं कि तुम मसल्ला रसूल की इमामत करवाओ, तो फिर हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बैत क्यों की है? जैसा कि इसी किताब में सवाइकुल मुहर्रिका में है, हजरत अबू बकर ने हजरत उमर से कहा कि हाथ बढ़ाइए, मैं आपकी बैत करना चाहता हूँ। अभी ये बात हजरत अबू बकर हजरत उमर से फरमा रहे हैं, तो आगे से हजरत उमर ने क्या कहा कि मेरी कुव्वत आपकी फजीलत की मुअय्यन और मददगार है। फिर आपने हजरत अबू बकर की बैत कर ली। इसी तरह इसी किताब के अंदर लिखा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि आपको लोगों में से कौन ज्यादा महबूब है? लोगों में से हुजूर को कौन ज्यादा महबूब है? फरमाया आयशा। मैंने कहा मर्दों में से कौन ज्यादा महबूब है? तो फरमाया उसका बाप। अब हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का बाप हसन अल्लाह यारी साहब कौन है? जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। तो जिस हस्ती को हुजूर अपना महबूब बंदा समझे, अपना महबूब साथी समझे, वो हस्ती कैसे हुजूर के बाद खलीफा बिला फसल नहीं हो सकती? इसी तरह हदीस पाक में है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई शख्स जन्नत की तरफ झांकेगा तो उसका चेहरा जन्नतियों को उस तरह रोशन कर देगा जैसे चांद अहले दुनिया को रोशन कर देता है। और अबू बकर और उमर इन लोगों में से हैं, बल्कि इनसे भी बढ़कर हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो खुद हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत का भी जिक्र फरमा रहे हैं, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान अक़दस को भी बयान कर रहे हैं। इसी तरह हदीस पाक में है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये भी एक किताब से आपको मैं अहादीस दिखा रहा हूँ, जबकि इसके अलावा मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल के अंदर भी मरवियात अली मुर्तज़ा शेर खुदा में हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने खुद जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान को बयान भी किया है, और अपने
صحابی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امت مصطفیٰ میں سب سے افضل بعد الانبیاء بالتحقیق کہا ہے. اب اسی کتاب کی حدیث نمبر میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ابو بکر اور عمر کو جب حضور نے دیکھا تو فرمایا یہ دونوں سماع اور بصر کے مقام پر ہیں. یعنی جس طرح اللہ نے انبیاء کو سماعت اور بصارت کی طاقت عطا فرمائی ہے اسی طرح اللہ جل وعلا نے ابو بکر و عمر کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاس شرف صحابیت حاصل کرنے کی وجہ سے ان دونوں ہستیوں کو بھی سماعت و بصارت کا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے. اسی طرح حدیث پاک میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے 4 وزراء سے میری تائید فرمائی. 2 وزیر آسمان میں ہے یعنی جبریل اور میکائیل اور 2 وزیر اہل زمین میں ہے یعنی ابو بکر و عمر. گویا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود زمین میں اپنے وزراء کا ذکر کر رہے ہیں. حسن اللہ یاری صاحب اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ نہیں یا آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ان احادیث کو نہیں مانتے تو اللہ تو قرآن میں فرما رہا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى کہ محبوب بغیر وحی الہی کے بولتا ہی نہیں. تو گویا کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا جو حضور نے اقرار کیا اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اوکے بھائی 10 منٹ ہو گئے آپ کے کامل 10 منٹ ہو گئے آپ کے ختم آپ کے بعد اپنی طرف سے نہیں اوکے بھائی بلکہ اللہ کے حکم سے عطا کی ہے. اوکے سن لو بھائی سن لو تو پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اقدس میں بھی توہین لازم آئے گی کہ اللہ نے محبوب کو غلط بات بتا دی ہے معاذ اللہ. اوکے بھائی سن لو بھائی صاحب سن لو بھائی سن لو آپ کا کام ہے اور بھائی 10 منٹ میں نے کہا تھا نا آپ کو دوں گا میں نے آپ کو کہا تھا 10 منٹ دوں گا میں نے 10 منٹ آپ کو دے دیا 10 منٹ میں نے آپ کو دے دیا بھائی آپ کی باتیں سن لی ہیں. اور آپ کے لیے میں یہ تجویز کرتا ہوں کہ آپ اپنے شہر میں ادھر ہی جہاں آپ رہتے ہیں ہمارا کوئی ناظر دیکھنے والا کوئی بچہ ہو اس سے آپ مناظرہ کر لو. ٹھیک ہے نا بھائی. جب آپ کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ جب خصم کے لیے دلیل لاتے ہیں تو وہ پہلے اس دلیل کا کتاب مصدر ذکر کرتے ہیں فلان کتاب میں یہ لکھا ہے اس کی صحت کی یہ دلیل ہے اور پھر اس کا ہمارے بحث سے یہ ربط ہے اس طرح میرے پوائنٹ کو ثابت کر دیتا ہے. آپ کا تو یہ کام تو نہیں ہے نا. آپ نے اس کتاب کتب شیعہ سے مثلا وہ تفسیر قمی سے پڑھی ہے کہ رسول اللہ لما تحرم ما احل اللہ لک سورہ تحریم. وہ حدیث میں نے بار بار آپ کو کہہ دیا کہ پوری طرح پڑھو تم نے پوری طرح نہیں پڑھی. ان سب حدیث کا ہم بار بار جواب دے چکے ہیں. یہ نص علی الخلافہ نہیں ہے. اگر یہ نص علی الخلافہ یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کے سامنے کہہ دیں کہ میرے بعد میرا خلیفہ ابو بکر ہے اس کی اطاعت کرو یہ نص علی الخلافہ ہوتا ہے. اگر کسی اپنی عورت کو کہتے ہیں کہ میں آپ کو ایک راز کی بات بتاتا ہوں اور تم کسی کو بتانا نہیں اگر کسی کو بتاؤ گے تو تم پہ اللہ کی لعنت ہے تو معلوم ہے کہ یہ نص علی الخلافہ نہیں ہے. یہ وصیت نہیں ہے کہ میں اس کو خلیفہ بنا رہا ہوں. یہ ایک اخبار عن المغیبات ہے. آئندہ سے اخبار دینا ہے خبر دینا ہے اور اس میں وہ آگے تو آپ نے پڑھا نہیں ہے کہ پھر ان لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو اپنے بعد خلیفہ بنانا چاہتے تھے تو حفصہ کو قسم نہیں دیتے کہ میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ تم کسی کو نہیں بتانا اگر تم نے بتایا تو تجھے اللہ کی لعنت ہے. وہ جا کر خود منبر پہ چڑھتے اور کہتے کہ ابو بکر میرا جانشین ہے. آپ نے کوئی ایسی جب میں آپ کے اپنی کتابوں سے دکھا دیتا ہوں کہ آپ کے اپنے اعلام دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ ابو بکر خلیفہ ہے. ٹھیک ہے میں آپ کو یہ آپ کی اپنی کتاب ہے یہ صواعق المحرقہ جس کتاب کا نام آپ کو پڑھنا بھی نہیں آتا. اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے جز نمبر 1 یہ چھاپ دار الوطن ہے صفحہ سن 1997 میں چھپی ہے کتاب. ملاحظہ فرمائیے یہ وقال جمهور اهل السنه والمعتزله والخوارج لم ينص على احد. جمہور اہل السنہ معتزلہ اور خوارج نے کہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نص کسی کی خلافت پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا نص کسی بات پہ نہیں ہے. یہ ملاحظہ فرمائیے یہ شرح مسلم قاضی عیاض یحسبی کیا جزء 6 ملاحظہ فرمائیے یہاں پر یہ مسلم کی حدیث ہے کہ عمر نے کہا تھا ان اگر میں کسی کو خلیفہ نہ بناؤں فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم يستخلف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا. بلے وفیہ حجت بینہ قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اس روایت میں حجت واضحہ ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ لم ينص على خلافت ابی بکر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی خلافت پہ کوئی نص نہیں ان کا. وهو مذهب اہل السنة والجماعہ. بلے اہل سنت یہ اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے. اچھا ملاحظہ فرمائیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں یہ کتاب صحیح مسلم بشرح النووی یہاں پر بھی وَإِنْ أَتْرُكُمْ فَقَدْ تَرَكَكُمْ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِّنِّي. اگر عمر نے کہا تھا مرتبہ اگر میں کسی کو اپنا جانشین خلیفہ نہ بناؤں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی کو نہیں بنایا. وفي هذا الحديث دلیل اس حدیث کا مطلب یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لم ينص على خلیفہ کسی کو خلیفہ نہیں بنایا. اچھا وهو اجماع اہل السنت وغیرہم اور یہ اہل سنت اور غیر معتزلہ وغیرہ ان سب کا اجماع. ٹھیک ہے اشاعرہ ماتریدیہ سب کا اجماع. یہ کتاب المفہم لما اشکل من تخلیص کتاب مسلم تالیف ابو العباس القرطبی جزء 6 کتاب چھپی ہے سن 1996 میں.
وما ذكرناه من عدم النص على واحد بعينه هو مذهب جمهور اہل السنہ من السلف والخلف لا على ابی بکر ولا على غیرہ. ہم نے کہا ہے کہ کسی کا نص، کسی کی خلافت پہ نص نہیں ہے. یہ جمہور اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو ابو بکر کی خلافت پہ نص نہیں ہے. اب یہ آپ کا اجماع ہے، آپ کے اعلام نے اس بات پہ اعتراف کیا اور وہ خلیفہ بن گیا، خلیفہ بن گیا. اسی کو کہتے ہیں بدعت، اسی کو کہتے ہیں بدعت. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. یہ دلیل ہے عدم اسلام کی، ٹھیک ہے نا. آپ جتنا جان ماریں اس کی خلافت کو آپ نص سے ثابت نہیں کر سکتے. آپ نے کہا کہ اس کو نماز کا بولا، کہ اس کو نماز پڑھانے کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ تم نماز پڑھو. اس کی نماز کو، اس کو اصل میں نماز سے ہٹایا گیا تھا. یہ کتاب ہے سنن ابی داود المکتبہ العصریہ، باب امامت البر والفاجر. بر و فاجر کی امامت صحیح. الصلاة المکتوبة واجبة خلف كل مسلم برا كان او فاجرا وان عمل الكبائر. نماز واجب کسی کے پیچھے بھی پڑھ سکتے ہیں چاہے وہ فاجر آدمی ہے اور کبائر بھی انجام دیتا ہو، یعنی وہ اہل بدعت میں سے بھی ہو، جو بھی جس طرح بھی ہے، لواط بھی کرتا ہو، جس طرح بھی ہو اس کو جائز ہے. اچھا، آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ یہ کتاب المبسوط للسرخسی ہے، کتاب المبسوط لشمس الدین السرخسی. احناف کا سب سے بڑا فقہ کا کتاب یہی ہے. یہ جلد نمبر ہے 1، یہاں پر صفحہ نمبر 40 ہے. کہتے ہیں تقدیم الفاسق للامام جائز، نماز کے لیے فاسق کو آگے بڑھانا جائز ہے. اچھا، والصلاة خلف كل امام والصلاة على كل میت، وقال النبي صلى الله عليه وسلم خلف كل بر وفاجر، ولأن الصحابة والتابعين كانوا لا يمتنعون من الاقتداء بالحجاج. صحابہ خود صحابہ حجاج کے پیچھے انہوں نے نماز پڑھی ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ فاجر کے پیچھے نماز پڑھی جاتی. اور حجاج کون تھا؟ حجاج کافر تھا، کیونکہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی تھی جاتا، اس نے مذاق اڑایا تھا پیغمبر کا، آپ کی کتابوں میں موجود ہے. وغیرها مع انه افسق اهل زمانه، انه كان افسق اهل زمانه، وہ اپنے زمانے کا سب سے فاسق ترین شخص تھا. حسن بصری نے کہا لو جاء كل امه بخبيثاتها ونحن جئنا بابي محمد لغلبناهم. اگر سب امت اپنے خبیث افراد کو لے کے آئیں اور ہم حجاج کو لے کے آئیں، ہم جیت جائیں گے. خباثت کا جیت، ہم جیت جائیں گے. دیکھیں یہاں پہ صحابہ نے کافر کے پیچھے بھی نماز پڑھی ہے. الفصل فی الملل والاحواء والنحل تالیف ابن حزم. دیکھیں فی الصلاة خلف الفاسق وذهبت الصحابة كلهم دون خلاف احد منهم وجميع فقهاء التابعين كلهم دون خلاف من احد منهم. اسی طرح وہ فاسق کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد کہتے ہیں واما المختار فكان متهما في دينه مظنونا به الكفر. مختار نے کی تو تکفیر ہوئی ہے، اس کے پیچھے بھی صحابہ نے نماز پڑھی ہے، صحابہ نے نماز پڑھی ہے. ما تأخر احد من الصحابہ الذين ادركوا المختار. صحابہ نے جنہوں نے مختار کو دیکھا، مختار کے پیچھے نماز پڑھی، اور مختار آپ کے علماء نے نقل کیا، اس نے نبوت کا بھی ادعا کیا تھا. کافر کے پیچھے نماز پڑھی جاتی. پھر ابو بکر کے نماز کے متعلق میں عرض کروں میرے محترم ناظرین کہ وہ اس سے اس کا اسلام ثابت کرتے ہیں. ابو بکر نماز سے عزل ہوا ہے، یعنی فاسق کے پیچھے، مظنون الکفر کے پیچھے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. پھر اسی کو نماز سے ہٹایا گیا. یہ ملاحظہ فرمائیے کتاب صحیح بخاری چاپ دار احیاء التراث العربی، کتاب چھپی ہے سنہ 2001 میں. یہاں پر ملاحظہ فرمائیے باب من اسمع التکبیر، باب من اسمع الناس تکبیر الامام. جو شخص تکبیر سناتا ہے، لوگوں کو تکبیر سناتا ہے. ابو بکر، اچھا عائشہ روایت کرتی ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مروا ابو بکر فلیصلی، ابو بکر سے کہہ دو کہ نماز پڑھا دے. قلت ان ابا بکر رجل اسیف ان يقوم مقامك يبكي فلا يقدر على القراءه. میں نے کہا کہ ابو بکر تو بڑا نرم دل آدمی ہے، وہ اگر آپ کی جگہ کھڑا ہو جائے وہ رونا شروع کر دے گا اور نماز نہیں پڑھا سکے گا. اور ابو بکر وہاں گیا تھا نماز پڑھانا، کیا تو اس نے رویا ہوا کچھ نہیں تھا، تو اس کی بات بھی صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا، فقال مروا ابا بکر فلیصلی، انہوں نے فرمایا کہ نہیں ابو بکر سے کہہ دو کہ وہ نماز پڑھا دے. فقلت مثله، پھر میں نے یہی عذر کیا. تیسری اور چوتھی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان كنا صواحب یوسف، آپ کی مثال صاحب یوسف کی مثال ہے، یعنی مصر کی جو بری عورتیں، کافر عورتیں تھیں، آپ اسی طرح. مروا ابا بکر فلیصلی، ابو بکر سے کہہ دے کہ نماز پڑھے. فصلى وخرج النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وهذا بین رجلین. ابو بکر نے نماز پڑھانا شروع کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکل پڑے. دیکھا کہ ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں تو وہ خود چل نہیں سکتے تھے، پیغمبر اتنی شدید بیماری تھی، چلنا شروع کر دیا. دو آدمی اس کو اٹھا کے لے کے گئے اور ان کے پیر مبارک کأنی انظر الیہ یخط برجلیہ الارض، میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کے پیر مبارک قدم ان سے اٹھائے نہیں جا رہے اور ان کے پیر زمین پہ لکیر بناتی جا رہی ہے، دو پیر دو قدم مبارک، یعنی اتنی شدید بیماری. فلما رآہ ابو بکر ذهب يتأخر فاشار الیہ ان صلی. ابو بکر کو نے جب ان کو دیکھا کہ یہ آ رہے ہیں تو ابو بکر ہٹنے لگا. دوسری حدیث میں ملاحظہ فرمائیے، حدیث نمبر 664 بخاری میں، کہ ابو بکر
فاراد ابو بکر ان يتاخر فاومى اليه النبي صلی اللہ علیہ وآلہ ان مكانك. ابو بکر ہٹنے لگے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنی جگہ چلے جا. تو ابو بکر اپنی جگہ چلے گئے. اچھا روایت تقریباً دونوں ایک ہی ہیں, دونوں کو اب ترجمہ کریں گے تو ٹائم لگے گا. فتاخر ابو بکر, ابو بکر چلا گیا اپنی جگہ پہ, ٹھیک ہے نا. وقعد النبي صلی اللہ علیہ وآلہ الى جنبه وابو بکر يسمع الناس التکبیر. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی ہے اور ابو بکر تکبیر سنا رہے تھے. ابو بکر کو امامت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عزل فرمایا. یہ بہت واضح ہے. یہی روایت ملاحظہ فرمائیے تنویر الحوالک علی شرح موطأ مالک, عبد الرحمن سیوطی کی کتاب جز نمبر 1, یہاں پہ صفحہ نمبر 156 میں اسی روایت کو نقل کرتے ہیں. روایت کے ذیل میں فرماتے ہیں یہ بخاری کی روایت اسی جیسی ہے کہ أن يتعرفون به ما كان النبي صلى الله عليه وآله يفعله لضعف صوته على أن يسمع الناس التكبير تكبير الانتقال, فكان أبو بكر يسمعهم ذلك. ابو بکر کو نماز سے ہٹایا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہی نماز جو کسرا پڑھا سکتا ہے, فاجر فاسق مظنون الکفر پڑھا سکتا ہے, اسی سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو عزل کیا. ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے, ابو بکر صرف تکبیر سنا رہا تھا, پیغمبر نے اس کو ہٹایا. اور شدید بیماری کے باوجود دیکھیں, اگر ابو بکر کے امامت سے راضی ہوتے, اتنے شدید بیماری کے باوجود وہ کیوں آئے, اور عائشہ سے کیوں کہا کہ ان کن صواحب یوسف, آپ صاحب یوسف ہیں. آپ نے جو بقیہ باتیں نقل کی نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, کسی بڑھیا سے کہا کہ تم ابو بکر کے پاس چلی جانا وغیرہ وغیرہ, ان کو ہم جواب دینے کا اہل نہیں سمجھتے, ٹھیک ہے نا. آپ میرے بھائی, میرے عزیز عبید الرسول صاحب, آپ پہلے اپنا تحقیق کامل کریں, مناظرہ کا اسٹائل سیکھیں, استدلال کرنے کا اسلوب سیکھیں. پھر ادھر میں آپ کا خادم ہوں, آپ سب کا خادم ہوں, میری ذمہ داری نہیں ہے کہ جس شخص کو استدلال کرنا نہیں آتا اس کو بھی میں 3 گھنٹے دے دوں نا, ٹائم 10 منٹ وہ تقریر 10 منٹ میں تقریر کروں, وہ میری بات کو سمجھتا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اس طرح وہ گفتگو کا وہ ہمیں وہ پسند نہیں ہے, اور مناظرین پہ بھی یہ ظلم ہے. ٹھیک ہے, آپ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ میں آپ سے بھاگ گیا ہوں, لیکن میں اس لیے آپ سے گفتگو نہیں کرنا چاہتا کہ آپ کی تیاری نہیں ہے. آپ ابھی جا کے میری باتوں کو اچھی طرح سے سن لیں, اس کی تیاری کریں, اس کا توڑ سیکھ لیں, پھر آ جائیں, پھر آپ سے گفتگو ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی.